لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخر الآية. وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في الأمر إلا البر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اس طرح کی مبارک اور بابرکت راتوں میں مسلمانوں کے بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو اتنے جوش و خروش کے ساتھ اور اتنی خوشی کے ساتھ مسجدوں کی طرف آتے ہوئے اور محلوں میں دینی چہل پہل کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اس امت کو ایک چھوٹے سے اور تھوڑے سے بہانے سے بھی بیدار کیا جائے تو یہ امت بہت جلد بیدار ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک میں، بلکہ کہوں تو پورے عالم میں، آج کی یہ رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کی وہ 27ویں رات جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، عید الفطر کی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جن راتوں میں مسلمانوں کے محلوں کو، مسلمانوں کی مسجدوں کو، راستوں کو اور گزرگاہوں کو ایسے لوگوں سے، ایسے جوانوں سے، ایسے بوڑھوں سے اور ایسے بچوں سے بھرا پڑا دیکھتے ہیں جن کے سروں پر ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، جن کے جسموں پر ایک مسلمانوں کا اور ایک اسلامی لباس نظر آتا ہے تو دل اندر سے مچل جاتا ہے اور شوق سے یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں ابھی میری قوم کے مسلمان زندہ ہے، ابھی وہ اس قدر مردہ نہیں ہے جس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اور کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے اور کیوں ہم یہ سمجھیں کہ مسلمانوں میں بیداری نہیں ہے؟
ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، ان کو حرکت میں لانے کے لیے، ان میں ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ان میں ایک ولولہ پیدا کرنے کے لیے، ان میں جوش پیدا کرنے کے لیے، انہیں ان کے جذبات کو جگانے اور برانگیختہ کرنے اور اٹھانے کے لیے کوئی حرکت چاہیے، کوئی مومنٹ چاہیے، کوئی چڑور چاہیے۔ جیسے شب برات نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا، شب قدر نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا، عید کی رات اور عید کی صبح نے مسلمانوں کو بیدار کر دیا۔ سمجھ میں آتا ہے کہ قوم میں اب بھی وہ جذبات ہیں مگر سوئے ہوئے، بس اس کو بیدار کیا جائے تو فوراً قوم بیدار ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم پوری امید کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک لہ سے یہ امید رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ یہ قوم جس طرح کل زندہ تھی آج بھی زندہ ہے۔ اس قوم کو کل بھی بہت ساری چیزوں نے زندہ کیا تھا اور آج بھی اس قوم کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ میں عموماً جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ہمیشہ میری چاہت رہی ہے، میری کوشش رہی ہے کہ میں اپنی کوششوں کے ذریعے اپنی قوم کو بجائے مایوس ہونے کے اور نا امیدی کے دلدل میں پھنس جانے کے، میں اپنی قوم کو بیدار کروں اور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو امید دلاؤں۔ ایک انسان سال بھر گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا، اس کی صبح دیکھیں تو گناہوں میں، اس کی شام دیکھیں تو گناہوں میں، اس کی جوانی دیکھیں تو گناہ میں، اس کا بڑھاپا دیکھیں تو گناہ میں، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ ایک شب برات کی آمد پر دورے مسجد کی طرف چلا آتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، سڑکوں کے اوپر گزرنے کے لیے انسان کو راستہ نہیں مل رہا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ انسان سمجھتا ہے، اب بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگرچہ میرے کیے ہوئے گناہ سمندر کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو جائے، مگر میرے پروردگار کی تھاٹھے مارتی ہوئی رحمت کا سمندر میرے گناہوں کے قطرات کے، میرے گناہوں کے سمندر کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ آج بھی بڑے سے بڑا شرابی، بڑے سے بڑا کبابی، بڑے سے بڑا مجرم، چاہے وہ ریئر آف دا ریئر کرائم کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے اس کے اوپر اسلامی اعتبار سے کتنے ہی آرٹیکل اور کتنے ہی دفعات کے ذریعے مقدمات کیوں دائر نہ کر دیا گیا ہو، مگر رب العالمین کی رحمت سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ مایوس ہوتا تو مسجدیں آج اتنی بڑی نظر نہ آتی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، کیا ہم امیدوار ہے کہ نہیں اپنے پروردگار سے؟ کیا ہم اس امید پر یہاں حاضر نہیں ہوئے کہ ایک مرتبہ اگر دل کی گہرائی سے اللہ کا لفظ نکال دیا اور بارگاہ الہی میں اگر اس نے قبول کر لیا، میرا یقین ہے میں اس مسجد میں بیٹھ کر کہنا چاہتا ہوں میرا پروردگار میری زندگی کے ایک ایک گناہ کو معاف کر کے رکھے۔ رحمت خداوندی بہانہ میں جویت، اللہ کی رحمت کو صرف کیا چاہیے؟ ایک بہانہ۔ کیا بہانہ؟ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو ایک ٹافی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ایک چاکلیٹ چاہیے، صبح اٹھتے ہی وہ اپنی ماں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ماں سے چاکلیٹ کے لیے ایک چونی یا ایک اٹھنی مانگتا ہے، وہ ایک روپیہ مانگتا ہے۔ ماں جلدی سے دیتی نہیں ہے، لیکن وہ بچہ بناوٹی طور پر اپنی ماں کے سامنے روتا ہے۔ وہ ماں جس کے پاس چونی جیب میں موجود نہیں ہے،
یا تو اپنے گھر کے کسی فرد کے پاس سے وہ چونی لے گی، یا اپنی پڑوس سے کوئی چونی لے گی، یا ادھار لا کر کے اپنے بیٹے کو چاکلیٹ دے دیتی ہے ایک بناوٹی آنسو کے اوپر۔ اللہ اور میرا پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربان اور رحمت والا ہے۔ اگر دربار الہی میں آ کر کے ایک گنہگار بندہ صرف بناوٹی آنسو ہی کیوں نہیں اگر بہا دیتا ہے، رحمت الہی کا عالم یہ ہے کہ اس بندے کا آنسو زمین پر گرے اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا مجھے اور آپ کو یہ توقع اور یہ امید ہے کہ نہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مسلمانوں، اگر کیا ہوا اگر 40 سال گناہ کی زندگی گزاری ہے، ایک لمحہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے صرف یہ کہہ دے ربا اب تک جو زندگی گزاری تھی وہ بڑی بے شرمی اور کہا جائے کہ میں نے بے پرواہی کے ساتھ یہ زندگی گزاری تھی، آج میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے، آج میرا دل بیدار ہو چکا ہے، میں مانتا ہوں تو میرا خالق ہے، میں مانتا ہوں تو میرا مالک ہے، میں مانتا ہوں تو میرا رازق ہے، میں مانتا ہوں تو میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، تو نے مجھے رزق دیا، ایک وقت آئے گا کہ لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی نہ آگے ایک گھڑی نہ پیچھے، مجھے تو موت دے گا اور زیر زمین مجھے جانا ہے، مجھے یہ سب معلوم ہے، لیکن ربا آج مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہو چکا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ قسم خدا کی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اسی احساس کی بنیاد کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، تو آج مالک بن دینار اولیاء کاملین کی سب میں ایک ولی کامل کا مقام رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے مسلمانوں؟ لوگ بڑے دھڑام سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم نے زنا کیے، ہم نے جوا کے عدوں کے اوپر اپنی راتیں تباہ و برباد کر دی ہے، ہم ڈرگسٹ ہیں، ہم قسم کے ڈرگ لے رہے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، بھلا خدا کے دربار میں اب ہماری کیا سنی جائے گی؟ میرے جوانوں، کان کھول کر کے سنو، بلکہ دل کے کانوں سے یہ بات سنو، میرا پروردگار یہ نہیں دیکھتا ہے کہ گنہگار کتنا بڑا ہے، میرا پروردگار دیکھتا ہے کہ تیری ندامت اور شرمندگی کے آنسو کیسے۔ آؤ تو صحیح ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ، آؤ تو صحیح ذرا چل کر دیکھ تو صحیح، میرا پروردگار دوڑ کر تیرے پاس آئے، ایک بالشت آگے بڑھے، میرا پروردگار ہاتھ بڑھا کر کے آگے آتا ہے، ایک مرتبہ آنسو بہا دے، میرا پروردگار رحمت کی برسات برسا دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے دیکھا ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایات میں، احادیث نبویہ میں یہ باتیں بیان فرما کر امت کے گنہگاروں کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی شب میں دل پر ہاتھ رکھ کر کے کہو، کس امید کے ساتھ آئے، کس امید کے ساتھ آئے؟ بتائیں جواب۔ اسی امید کے ساتھ تو آئے، آج بڑی رات ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے وعدے فرما کر کے رکھے ہیں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے بند دروازوں کو کھولنے کی گارنٹی دے رکھی ہے، آج میرے پروردگار نے پریشانیوں کو سے نکالنے کی ایک زبردست معاہدہ اور ایک ایگریمنٹ کر کے رکھا ہے۔ کیا اسی امید کے ساتھ آئے ہیں یا کوئی اور امید لے کر کے یہاں آئے؟ یہی تو امید لے کر کے ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ آج ایک جوان مرد اور ایک جوان عورت، ایک جوان بیٹا اور ایک جوان بیٹی اس امید کے ساتھ آج کی شب میں عشاء کی نماز کے بعد جمع ہوئی ہے، بیٹھی ہے، اکٹھا ہوئی ہے اور اکٹھے اور جمع ہوئے ہیں کہ آج میرا پروردگار مجھے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بخش دے گا، ہمیشہ کے لیے بخش دے گا، ہمیشہ کے لیے مغفرت کر دے گا، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اسی بنیاد پر کسی شاعر نے بڑی خوب بات کہی ہے
کہ کرنی تھی مغفرت تو بخشش کے بہانے بنا دیے، کرنی تھی مغفرت تو بخشش کے بہانے بنا دیے، جنت میں مومن کے ٹھکانے بنا دیے۔ کرنی تھی مغفرت تو بخشش کے بہانے بنا دیے، جنت میں مومن کے ٹھکانے بنا دیے۔ یہ ہے میرے پروردگار، عجیب بات ہے پروردگار کا معاملہ، بہت عجیب ہے میرے پروردگار کا معاملہ۔ انسان اس کے اوپر اگر سوچے، غور کرے، رحمت الہی پر غور کرو، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت الہی پر غور کرو۔ وہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے اپنی انا، اپنا ایگو دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ میں سپریم ہوں، یہ تھی نا، قرآن میں اس قصے کو آپ پڑھو، میں ہی سپریئر ہوں، میں سب سے بڑا مالک، میں سب سے بڑا طاقتور۔ اب سمجھو اس مسئلے کو، کتنے سال تک فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی اور استدراج دیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک حصہ تھا کہ آج سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، پرسوں سمجھ جائے، مگر نہیں مانا۔ لیکن میں اور آپ، ہم بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار، لیکن ہمارے درمیان میں یہ فرق، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ہم خدا کے بندے ہونے کا دعویٰ کر کے یہاں پر پہنچے۔ وہ بھی تھا، ہم بھی گنہگار، وہ بھی گنہگار، مگر ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں۔ اگر مجھے کوئی زبانی یہ کہہ دے کہ مولانا تم گنہگار ہو تو شاید میں یہ بات نہیں مانوں گا، لیکن میرا دل اندر سے مجھے کہہ رہا ہے، میرے اندر کی آواز مجھے کہلوا رہی ہے، میری اندر آتما پکار پکار کر کہہ رہی ہے، مجھے جھنجھوڑ رہی ہے، اے بندے تو بہت گنہگار ہے، تو خواہشوں میں ڈوبا ہوا انسان ہے، تو نفسانیت میں ڈوبا ہوا انسان ہے، تو نے رات کی تنہائیوں میں، اپنی خلوتوں میں ایسے ایسے گناہ کیے ہیں، تیرے تصورات گندے ہیں، تیرے خیالات برے ہیں۔ میری اندر کی آواز تو یہی ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کی یہی تو آواز ہے۔ کوئی اگرچہ کسی کے سامنے نہ کہے، لیکن اپنے رب کے سامنے ہر شخص یہ اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہے۔ آئے کہ نہیں آئے؟ دعا ہوگی تو ہم کہیں گے اللہ مجرم ہے، تو آپ کہیں گے کہ بے شک۔ یہ بے شک کا مطلب کیا؟ یہ یہی احساس ہے کہ ہم گنہگار ہیں، یہی احساس ہے کہ ہم قصوروار ہیں، یہی احساس ہے کہ ہم نے یقیناً تیری نافرمانیاں کی ہے، تجھ سے غداری کر رکھی ہے، تجھ سے کیا ہوا وہ وعدہ، الست بربکم، اللہ اکبر، بلا تو ہمارا رب ہے، تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور ہم نے اقرار کیا تھا کہ یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ آج ہم نے تجھے رب سمجھ کر زندگی نہیں گزاری ہے۔ اس بات کے اعتراف کے ساتھ ہم میں کا ہر بندہ یہاں پر اکٹھا اور جمع ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بچہ بچہ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، جوان جوان جو یہاں پر نظر آ رہا ہے، بڑے بوڑھے جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں، اسپیکروں پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور میری بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے پردوں میں بیٹھ کر کے ان باتوں کو سن رہی ہے، وہ پکار پکار کر گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے یہاں پر جمع اور اکٹھے ہوئے۔ ورنہ شب برات کا بیان تو آپ نے بہت سنا، اس کے فضائل تو آپ نے بہت سنے اب تک، کہ اس رات کے فضائل کیا ہیں، سنے کہ نہیں سنے؟ لیکن ایک ہی احساس مجھے یہاں پر لا کر کے بٹھا دیا ہے، ایک ہی احساس۔ کیا احساس؟ اے اللہ ہم گنہگار ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تو گنہگاروں کی بخشش کرنے والا ہے۔ اس احساس کے ساتھ بیٹھے، اس احساس کے ساتھ یہاں سے نکلے، اس احساس کے ساتھ دعا مانگے، اس احساس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اس احساس کے ساتھ خدا کے حضور روئیں اور اسی احساس کے ساتھ یہاں سے جائیں، اے اللہ آج میں نے توبہ کر لی ہے اور تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تو توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ میں آج تیرے ساتھ مضبوط عہد کرتا ہوں، سٹیل کنکریٹ میرا ایگریمنٹ ہے تیرے ساتھ کہ اب تک میں نے شراب پی ہے، آئندہ سے میں شراب نہیں پیوں گا،
میں نے زنا کیا، میں زنا نہیں کروں گا، میں نے ڈرگس لیا، میں ڈرگس نہیں لوں گا، میں نے لوگوں سے دشمنیاں کی، اب میں دشمنی نہیں کروں گی۔ بہو یہ عہد اور پیمان کرے، میں نے اپنی ساس کو ستایا ہے، ساس یہ عہد و پیمان کرے کہ میں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رکھا تھا، ایک شوہر یہ ایگریمنٹ کرے کہ میں نے اپنی بیوی کو ستایا، اور بیوی ایگریمنٹ کرے میں نے اپنے شوہر کو ستایا ہے، قسم خدا کی وہ پروردگار اگر مضبوط عہد کے ساتھ یہاں سے ہم اٹھ کر کے جائیں گے، اس عہد پر مستحکم رکھنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی۔ اللہ کی ذات سے مانگ کر کے جائیں مسلمانوں، مانگنے کے دن ہیں، اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، چلے گئے نہیں، مکمل شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، پوری سنویدنا کے ساتھ، مکمل سینسیٹیوٹی کے ساتھ، اتنے سینسیٹیوٹیز بن جائیں اور اتنے سنویدنشیل بن جائیں کہ ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم کیوں گئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہیں۔ یہ بات تو کم سے کم معلوم، ورنہ پھر جانوروں میں اور ہمارے درمیان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا اور جانوروں کا یہی تو فرق ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان کو کیا ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ جائیں۔ شب برات میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پہ پڑھی، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ میں قرآن کا پیغام، چونکہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز میں امام صاحب نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، بہت مناسب آیتیں پڑھی، فوراً میرا ذہن ادھر کو گیا۔ الحمدللہ میں نے سوچا کہ ان آیات کی روشنی میں آج ہمیں سمجھنا ہے، اور ان آیات کی روشنی میں کچھ ہم یہاں سے لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو مبین ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن مقدس، جانتے تو ہیں نا وہ کتاب کیسی ہے؟ قرآن بیان فرماتا ہے خود اپنے بارے میں، کتاب مبین، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی، ہر چیز کو۔ میرے اندر مجھے کیا تکلیف ہے؟ قرآن سے پوچھے، قرآن ایک دم واضح انداز میں، سپشٹ کرتے ہوئے، صاف صاف انداز میں، ایک دم کرسٹل کلیئر کر کے قرآن بات کرتا ہے۔ ہر جوان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہر بیٹے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہر بیٹی کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے میرے مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا حل کہاں پر موجود ہے؟ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ سلونی اما شئتم، تم جو پوچھنا چاہو پوچھو، ادھر سے آواز آئے کہ مولانا یہ مسئلہ بہت ممکن ہے کہ میں آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکوں، بہت ممکن ہے۔ کسی بڑے سے بڑے پروفیسر نے آ کر کے دعویٰ کیا اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے کہ جناب میرے اسٹوڈنٹ آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے ذرا سا ٹیڑھا سوال کیا تو پروفیسر صاحب کی ہوا نکل جائے گی، نہیں جواب دے پائیں گے۔ دنیا کے تمام ذہین افراد، ہوشیار افراد، انٹلیکچوئلز اگر جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے پوری قوم سے کہیں کہ کوئی سوال کرو آپ کی تکلیفوں کے بارے میں، ہم اس کے حل کرنے کے لیے، اس کے سولوشن کے لیے ہم سب مل کر کے آپ کو ایک جواب دیں گے۔ انٹلیکچوئلز اور ذہین اور سمجھدار افراد کی پوری ٹیم مل کر کے بھی بہت ممکن ہے کہ میرے مسئلے کا حل پیش نہ کر سکے، ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اسی نے کہا کتاب مبین، اسی نے کہا تبیانا لکل شیء، تبیانا لکل شیء۔ آپ کو کیا چاہیے ہے؟ آپ کو کس چیز کا جواب چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وہ جواب میرے پاس ملے گا۔ اللہ اس کتاب مبین کی قسم کھا کر کے ایک بات بیان فرما رہا ہے، اتنی عظیم کتاب کی قسم کھا رہا ہے خود رب العالمین، وہ رب جس رب کے سامنے آج ہاتھ پھیلا کر کے کچھ مانگنے کے لیے آئے، وہ رب جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی مغفرت کا پروانہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں،
وہ رب جس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنی زندگی کا حلال طیب اور پاکیزہ رزق مانگنے کے لیے آئے ہیں، وہ رب جس کے سامنے ایک جوان، یہاں اگر تلاش کیے جائیں جوانوں کو اور ان کو دل پر ہاتھ رکھ کر کے پوچھا جائے تو کئی جوانوں کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جناب یا تو میں اپنی بیوی سے پریشان ہوں، بیویوں کے مسائل ہوں گے، کہیں گے کہ میں اپنے شوہر سے پریشان ہوں۔ کئی ماں باپ ایسے ہوں گے جو اس وقت سن رہے ہیں اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں میرے بیٹے کے مسائل ہیں، تو کہیں گے کہ میری بیٹی کے مسائل ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے پاس مسائل ہیں۔ وہ پروردگار ان مسائل کا حل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، بڑے پیار کے ساتھ بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اس کتاب مبین کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ اکبر! اگر عربی زبان سے آپ واقف ہوتے تو اس کی حقیقت تک پہنچنے میں آپ کو زیادہ دیر نہ لگتی، مزہ آ جاتا ہے اس آیت کو جب سنتے ہیں۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں انا انزلنا، انا ایک ہوتا ہے میں، حالانکہ اللہ تو ایک ہے اور اکیلا ہے۔ یا سنو، عقیدہ بھی ذرا درست کرتے چلے، ایک ہے دوسرا نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کو کسی انجمن کی اور جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہا ہے؟ انا، ہم نے، میں نے نہیں۔ دوسری جگہ پر وہ کہتا ہے انا، میں، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انا، ہم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اپنی بڑائی کو بیان کر رہا ہے، اپنی کبریائی کو بیان کر رہا ہے، اپنے بڑے پن کو بیان کر رہا ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں آج کل کی لینگویج میں کہ وہ گریٹسٹ پروردگار، وہ سپریئر پروردگار اپنی سپریمیسی کے ساتھ اور اپنی مہانتا کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ کب اتارا؟ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ اکبر! بڑی برکتوں والی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سیدھے اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مقدس کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اس مبارک رات سے آج کی یہ شب برات مراد ہے۔ اب قرآن کیسی کتاب؟ قرآن کے بارے میں ذرا سنیے دھیان سے۔ نمبر ایک، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن ایک مارگ درشکا ہے، قرآن ایک ڈائریکشن ہے، قرآن ایک رہنمائی دینے والی کتاب ہے، قرآن ایک راستہ دکھلانے والی کتاب ہے، قرآن ایک مسائل کا حل پیش کرنے والی کتاب ہے۔ اب سمجھو اس مسئلے کو، قرآن حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، قرآن غلط اور صحیح کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے، قرآن ہدایت اور گمراہی کے دو راستوں کو مقرر اور متعین کرنے والی کتاب ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، اتنی عظیم کتاب کو اتارنے کے لیے رب العالمین نے جس رات کا انتخاب کیا وہ رات شب برات ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کا ویلیو کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اس رات کی قدر کیا ہوگی اللہ رب العزت کے یہاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلموں میں شادی کے لیے کنڈلی دیکھی جاتی ہے، پھر مہورت دیکھا جاتا ہے، پھر وہ گھڑی دیکھی جاتی ہے کہ کون سی گھڑی میں مہورت ہے، اور وہ کنڈلی کون سی ہے کہ جس گھڑی میں شادی ہوگی، یا جس گھڑی میں گھر کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی، یا جس گھڑی کے اندر گھر کا اوپننگ ہوگا، جس گھڑی کے اندر گروہ پرویش ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے کے مطابق، ان کے بلیف کے مطابق، ان کی شردھا کے مطابق وہ گھڑی ان کے نزدیک بڑی پوتر اور مقدس ہے کہ اسی گھڑی میں گروہ پرویش ہوگا، اسی گھڑی کے اندر، گھر کے اندر ہم کیا ہوں گے؟
داخل ہوں گے، اسی کے اندر ہم اپنی دکان کا افتتاح کریں گے، اسی میں ہم اپنے کاروبار کو شروع کریں گے، اسی میں اپنا بزنس اور اپنی تجارت کو شروع کریں گے۔ یہ انسانوں کی مقرر کی ہوئی گھڑی کا عالم ہے، اور انسانوں کی مقرر کردہ وقت اور ٹائم کا یہ حال ہے۔ تو وہ رب العالمین جس نے خالق و مالک بن کر کے آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے آخری انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جس کتاب کو اتارنے کے لیے جس رات اور جس رات کی گھڑی کا انتخاب کیا ہوگا، مجھے بتائیں کیا اس گھڑی کے اور اس وقت کے اور اس رات کے برکت سے لبریز ہونے میں کسی کو کوئی شک اور شبہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس مبارک رات کے اندر اس قرآن کو اتارا ہے۔ بعض مفسرین کی رائے کے مطابق، بعض انٹرپریٹیشن اور کومنٹیٹرز جو قرآن کے ہیں ان کے کہنے کے مطابق یہی ہے کہ یہ شب برات ہے، اگرچہ شب قدر والی بات یہ جمہور کی بات ہے، علماء بیٹھے اس لیے میں نے یہ بات کہی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، وہ رات کیسی ہے؟ غور کرو مسلمانوں، میں قرآن کی آیت پڑھ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، میں پیغام قرآنی سنانا چاہتا ہوں۔ میں ادھر ادھر کے قصوں کو بیان کرنے سے زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھوں اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور تشریح کروں، تاکہ یہاں پر آنے والا ہر فرد قرآن لے کر کے جائے اور اللہ کا پیغام لے کر کے جائے۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ ایک انسان جو پیدا ہوا اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے اور یہ خواہش اور یہ چاہت ہونی چاہیے کہ میرا خالق جو اس نے مجھے پیدا کیا اس نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، لاؤ میں ذرا اس کو سمجھوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابا حضور نے بڑی محنتوں کے ساتھ مجھے بڑا کیا ہے، ابا حضور نے میرے لیے بڑے جتن کیے ہیں، لاؤ آخری موقع کے اوپر میرا باپ مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میرے باپ کی وصیت کیا ہے، تاکہ میں اپنے باپ کے پیغام اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق زندگی گزار سکوں۔ یہ میرا رب ہے، آخر مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ہے، وہ مجھے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، میں ذرا اس بات کو معلوم کروں۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ رات ہے، یہ اتنی مبارک رات ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ اکبر، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ کے یہاں اس رات کا اتنا بلند اور اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا رتبہ ہے کہ خود رب تبارک و تعالی اس کے مقام اور اس کے رتبے کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر طرح کا اہم معاملہ، ہر امپورٹنٹ چیز کو، ہر مہتوپورن چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اسی رات کے اندر ہر اہم معاملے کو میں طے کرتا ہوں۔ بتائیں اہم معاملے میں سب سے اہم انسانوں کی پیدائش، کون پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ ذرا غور سے سنیں، میں یہ بات کیوں چھیڑنا چاہتا ہوں، لڑکا ہوگا کہ لڑکی؟ یہ بات ایک اہم بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس رات میں یہ بات طے ہوتی ہے۔ اب دھاگے باندھنے سے زیادہ بہتر، کوندے میں کچھ ڈال کر کے پانی میں بہانے سے زیادہ بہتر، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے رب کے سامنے ایک کونے میں بیٹھ کر آج کی اس رات میں بے اولاد اپنے لیے اولاد مانگے، بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ جب خود اس نے کہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا آج کی رات میں کہ میں اس کی چاہت کے مطابق عطا کروں،
دوستوں ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر میرے پروردگار کے دینے میں کمی نہیں ہو سکتی ہے. مانگے تو صحیح، ذرا ڈنگ سے مانگے، مانگنے کے طریقے سے مانگے. جب بھی جس نے مانگا عطا فرمایا ہے. اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھے وہ کتنی کریم ہے، کتنی کریم. کسی نے کریم کا معنی بیان فرمایا، علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے، کہ کریم ہے میرے پروردگار کی ذات. اور میں اس رات میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہوں. کریم وہ ذات ہے، ذرا سنیے، کریم وہ ذات ہے کہ جو بن مانگے عطا کرتی ہے. کریم وہ ذات ہے جو بن مانگے عطا کرتی ہے. دن بھر ہم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کبھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ جناب لیجئے میں آپ کے لیے چیز لایا. کسی نے آئس کریم پیش کر دی، کسی نے چائے پیش کر دی، کسی نے حلوہ اور مٹھائی پیش کر دی، کسی نے عطر پیش کر دیا، پتہ نہیں کسی نے کیا چیز پیش کی. ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا ہے، ہمارا خیال بھی نہیں ہوتا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے مانگا بھی نہیں تھا، لیکن ایک آدمی آیا اور آ کر کے میرے سامنے اس نے پیش کر دیا. کہاں سے آیا؟ کسی نے سوچا، غور کیا اس کے اوپر؟ کوئی غور کرے. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس ذات کریم کے کرم کا صدقہ ہے، یہ اس ذات کریم کے کرم کا صدقہ ہے کہ بن مانگے مجھے اور آپ کو چیز عطا فرمائی. بن مانگے، جب بن مانگے وہ عطا فرماتا ہے تو اگر بندہ اپنے پروردگار کے سامنے جولی پھیلا دے تو، اگر اپنا دامن پسار دے تو، اپنے ہاتھ اٹھا دے تو، مانگ لے تو، آنسو بہا کر مانگ لے تو، گریا و زاری کر کے مانگ لے تو، رو رو کر کے مانگ لے تو، اپنا دل رکھ کر کے مانگ لے تو، کیا کریم ذات سے یہ بات بعید ہے کہ مانگنے والے کو عطا نہ کرے؟ اور پھر وہ کریم اتنا کریم، اتنا کریم، اتنا کریم. کریم کی تعریف کر رہا ہوں، کریم کا ڈیفینیشن بتاتا ہوں میں آپ کو. کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، کریم. تو ذرا سنیے وہ کتنا کریم ہے اور کیسے وہ کریم ہے. اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. اتنا کریم، اتنا کریم کہ اگر تم اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے امیر کے پاس پہلی مرتبہ مانگتے ہیں تو خوشی کے ساتھ دے دیتا ہے، دوبارہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو منہ چڑھا کر کے دیتا ہے کہ نہیں. تیسری مرتبہ مانگتے ہیں تو ناراض ہو کر کے دیتا ہے، اور چوتھی مرتبہ مانگتے ہیں تو راستہ دکھاتا ہے کہ میرے پاس تو نہیں، آپ پناہ جگہ چلے گا. پہلی مرتبہ خوشی سے، دوسری مرتبہ منہ چڑھا کر، تیسری مرتبہ ناراضگی کے ساتھ، اور چوتھی مرتبہ تو کیا دکھاتا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے. آئے میرے پروردگار، تیرے کرم کا کیا پوچھنا، تو نے اعلان عام فرما دیا قرآن مقدس میں. ایک دنیا جب تک قائم رہے گی اس وقت تک قرآن میں یہ اعلان باقی رہے گا. کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. مجھ سے مانگو، اور مسلمانوں مانگو مجھ سے. کیا چاہیے؟ عزت چاہیے، عزت میرے پاس ملے گی. پیسہ چاہیے میرے پاس ملے گا، مال چاہیے میرے پاس ملے گا، دولت چاہیے میرے پاس ملے گا، چین اور سکون چاہیے تو میرے پاس ملے گا، اولاد چاہیے تو میرے پاس ملے گی. ارے آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد چاہیے تو میرے پاس ملے گی، فرما بردار اولاد چاہیے تو میرے پاس ملے گی، صحت چاہیے تو میرے پاس ملے گی، طاقت چاہیے تو میرے پاس ملے گی، سرفرازی اور سربلندی چاہیے تو میرے پاس ملے گی. در در بھٹک کر کے پھر آ جا، پھر آ جا، پھر آ جا. ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم فلاں دروازے پر گئے تھے اس لیے آج میرے دروازے پر آئے ہو.
हो, अब मैं तुमको नहीं दूंगा। दुनिया का अमीर आज मुझे कोई चीज अता करे, कल मुझे दूसरे के दरवाजे के ऊपर देखता है, दोबारा मैं पहले अमीर के पास आता हूँ, धुकार दिया जाता हूँ, कहता है तू हरजाई है इस बुनियाद पर के आज मेरे पास आया, कल वहां पर था, फिर दूसरी जगह चला जाओ, तुम दर भटकते रहते हो। अल्लाह कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कोई बात नहीं, कल भटक भटक करके आज अगर तुझे रास्ता मिल चुका है, मांग ले, मैं इसी चौखट पर आने वाले को, ये वो दर है कि जिस दर से कोई साइल कभी महरूम नहीं जाया करता, मांग करके तो देखो। उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाहु अकबर। कितनी बेहतरीन जबान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। जवानों सुनो, आप इस वक्त कैरेक्टर बनाने के फिक्र में हो कि नहीं हो? आपको ये फिक्र लगी हुई है हर बच्चे को। आप देखें, माँ बाप को फिक्र है, क्या फिक्र है माँ बाप को कि मेरा बेटा तरक्की करते हुए आगे बढ़े। बेटों को फिक्र है कि मैं अपने माँ बाप की तमन्नाओं के मुताबिक आगे बढ़ूं। हर एक कैरियर के चक्कर में सुबह स्कूल जा रहा है, कोई कंपनी में जा रहा है, कोई फैक्ट्री में जा रहा है, कोई तिजारत के लिए दुकानों पर जा रहा है, कोई लाड़ी और गल्ले के ऊपर, कोई रेडी के ऊपर जा रहा है। बस एक ही फिक्र हर एक को लगी हुई है। उन तमाम जवानों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेहनत करें, कोशिश करें और इसके साथ साथ अपने परवरदिगार के दर पर आकर के मांगे, इसलिए कि वो पुकार पुकार कर ये बात कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, आओ मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को फौरन सुनूंगा। ये परवरदिगार है। आज हम इकट्ठे क्यों हुए हैं? इसीलिए तो हुए हैं, इसी बुनियाद के ऊपर तो हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फीहा युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, ये वो रात है कि जिसमें हर अहम मामला तय होता है। लिहाजा बे औलाद क्या मांगे? औलाद मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। ये वो रात है कि जिस रात के अंदर इंसान का सबसे अहम मामला रिस्क, ये पूरी दौड़ भाग। बाजार, किसी कोई पूछे कि बाजार का मंशा और मकसद क्या है, क्या जवाब आएगा कि मैं रोजी रोटी। फैक्ट्री का मंशा क्या है, मकसद क्या है? रोजी रोटी। बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं? अरे बड़े होकर कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा उनको, रोजी रोटी। इंसान की जिंदगी का अहम तरीन मामला, अहम तरीन मसला रिस्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस रात के अंदर तेरा रिस्क तय होता है। युफ्रकु कुल्लु अम्रिन हकीम, सेहत, इंसान की सेहत बहुत अहम मामला इंसान का। मांगे अल्लाह तबारक व तआला से इस रात के अंदर। मौत अच्छी और बुरी तकदीर जिसको कहा जाता है, इसी रात के अंदर तय होती है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको अता फरमाई है। मेरे बुजुर्गों, ये मांगने के रातें हैं, ये मांगने की घड़ियां हैं। अगर हम मांगते हैं अपने परवरदिगार से, अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। और वैसे दुआ एक बड़ी इबादत है। मैंने रिवायत पेश की आपके सामने, अद्दुआ हुवल इबादत। आदमी अल्लाह के सामने, एक तो होती है नमाज पढ़े, एक होती है तस्बीह के दाने, एक होता है कुरान की तिलावत करे। लोग इसको इबादत समझते हैं, लेकिन प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, तस्बीह पढ़ना, यही सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने अपनी मुरादें मांगना, ये भी इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादत। कितनी बड़ी बात है। इंसान मांग तो रहा अपने लिए रिस्क, इंसान मांग तो रहा है अपने लिए सेहत, इंसान तो मांग तो रहा है अपने लिए माल और दौलत, अपनी इज्जत, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी इंसान के लिए क्या बना दिया है? इबादत बना दिया है। इसलिए आज की रात का पहला करने का काम क्या है? दुआ। और हर चीज हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? ये आए और आज दुआ हो गई और चले गए, और फजर की नमाज से हम मस्जिदों को खाली देखें, भला ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो हम आए ही इसलिए हैं कि सच्ची पक्की तौबा करके जाएंगे यहाँ से इंशाअल्लाह।
بولو انشاءاللہ۔ آپ کہیں گے کہیں توبہ قبول ہو گئی تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ پڑھنا تو ہے نا ہم لوگوں کو۔ ارے اگر ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، بھلا صرف انسان کی کو ولی بننا ہو، اللہ کا دوست بننا ہو اور اللہ سے قربت حاصل کرنی ہو تو پہلے اس کو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ آج توبہ کر کے جائیں گے اور کہیں گے اے اللہ اب تک بغیر نماز کے زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آج میں یہ عہد و پیمان کر کے تیرے پاس سے جانا چاہتا ہوں کہ آئندہ سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ ارادہ کرو، یہاں پر بیٹھنے والا ہر فرد، ہر جوان، گھروں پر سننے والی ہر بہو اور ہر بیٹی اور ہر ماں اس بات کا ارادہ کرے کہ آج کی یہ رات یہ فیصلہ کرا کے جائیں گے ہم یا اٹھیں گے اپنی جگہوں سے کہ اللہ تو میرے لیے یہ بات طے کر دے اور مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں کبھی بھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ بولو انشاءاللہ۔ آج یہاں سے جائیں تو یہ مانگ کر کے جائیں اے اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہے، رمضان کی مبارک گھڑیاں آ رہی ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اب تک 15 سال 20 سال ویسے گزر گئے، ہم نے رمضان کے روزے چھوڑے نہیں رکھے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اوپر اے اللہ ہم ارادے کر کے جاتے ہیں، توبہ کر کے جاتے ہیں، تو ہمیں توفیق دے کہ ایک روزہ بھی چھوڑیں گے نہیں اور ایک روزہ بھی چھوڑے بغیر ہم پورا رمضان گزاریں گے۔ کریں گے کہ نہیں ارادے انشاءاللہ؟ ارے بھائی ڈر تو نہیں لگ رہا ہے نا؟ بہت معمولی بہانے، مجھے کیا ہے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے۔ اب یاد رکھیں ہر آدمی کا شوگر اتنا پاورفل بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے سے روک دے۔ ہم باہر کا سفر کرتے ہیں یورپ ملکوں کا، وہاں کبھی کبھی 16 17 18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، بڑے بڑے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ڈائبٹیز کے مریض، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا آج تک ایک روزہ نہیں گیا۔ بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہوں کئی شوگر کے مریض اور ڈائبٹیز کے مریض وہ ہیں جو سعودی عربیہ رمضان گزارنے کے لیے جاتے ہیں جہاں 48 سے لے کر کے 54 ڈگری تک کی کیا ہوتی ہے بولو گرمی ہوا کرتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا ہے۔ یہاں معمولی بہانوں کے اوپر ڈائبٹیز کی ایک جوان کی میں بات کروں جو میرے بہت قریبی رہنے والا جوان ہے، پچھلے 15-17 سال سے اس وقت اس کی عمر تقریباً 42 یا 44 سال کی ہے، لیکن 16-17 سال سے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس نے رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں رکھا۔ میں نے وجہ پوچھی، جناب کیوں آپ کا روزہ نہیں بتا رہا تھا؟ بار بار پوچھنے پر میں نے کہا میں علاج بتاؤں گا انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے ہم اور کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی وجہ بتاؤ، سبب بتاؤ، ریزن بتاؤ کہ کیوں روزہ نہیں رکھتے۔ وہ جوان نے کہا کہ مولانا مجھے بیڑی کی عادت پڑ گئی ہے۔ اب سنیے دھیان سے، مجھے اسموک ایڈکشن ہے، بیڑی کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے بیڑی کی لت پڑ گئی ہے۔ میں نے پوچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا اگر میں 4 یا 5 گھنٹے تک بیڑی نہ پیوں تو میرا سر چکرا جاتا ہے اور میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ افسوس صد افسوس، 4 یا 5 گھنٹہ بیڑی نہ پینے پر سر چکرا جاتا ہے تو پورے مہینے کے روزہ نہ رکھنے پر تیرے جسم کا ایک رواں بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ اب سنیے، ایک آدمی 4-5 گھنٹے تک کے لیے اگر گٹکا نہ کھاوے، بیڑی اور سگریٹ نہ پیوے تو اس میں وہ کون سا بیمار ہو جائے گا؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا۔ ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی، آپ کہیں گے مول صاحب شب برات پر بیٹھے اور بات رمضان کی کریں، یاد رکھے شب برات یہ رمضان المبارک کا فاؤنڈیشن ہے، یہیں سے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ شب برات یہ رمضان المبارک کا فاؤنڈیشن ہے کہ شب برات میں گناہوں سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، آئندہ کے لیے ارادے کریں گے اور رمضان المبارک کی تیاری کریں گے اور خدا سے کہیں گے ربا
جو زندگی گزر چکی سو گزر چکی، اس پر ندامت ہے، افسوس ہے، حسرت ہے۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، تو مغفرت کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ ارادے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی نہ نماز چھوڑیں گے اور آئندہ کبھی ہم نہ روزے چھوڑیں گے۔ جو تجھے تیری توفیق ہوگی ہم قرآن کی جتنی ہو سکے گی تلاوت کریں گے۔ اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، مسجد کے امام کے پاس جائیں گے یا محلے کے عالم دین کے پاس جائیں گے اور ایک ایک حرف کر کے قرآن کو سیکھیں گے اور تیرے کلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس بات کا عہد و پیمان کرنے کے لیے اللہ نے رمضان سے ٹھیک 15 روز پہلے شب برات عطا فرمائی۔ اسی بنیاد پر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔ یہی وہ برکت ہے کہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ ہم رمضان کی ایک ایک عبادت کو دل لگا کر کریں اور تیرے مقرب اور تیرے وہ بندے بن جائیں جو تجھے بہت پسند آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فاؤنڈیشن کے طور پر شب برات مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں بہت دل کی گہرائی سے میں اپنے جوانوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اے میرے جوانوں، تم قوم کا مستقبل ہو، تم اپنی ملت کا مستقبل، بھوشیہ اور فیوچر ہو۔ اگر تمہارے اندر صلاح آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے اور تمہارے اندر اگر پرہیزگاری آ جائے، گھروں پر سننے والی اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بہنوں سے کہوں گا، اگر تمہارے اندر صلاح، نیکی، تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تو یاد رکھے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کو وہ افراد ملیں گے کہ جس کی بنیاد کے اوپر مذہب کو ترقی ملے گی، مذہب کا سر بلند ہوگا اور مذہب کے ماننے والوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور کل تک اسی مذہب کے ماننے والے اسی سرزمین کے اوپر عزت، سرفرازی اور سربلندی کی نگاہ سے زندگی گزار رہے تھے۔ دوبارہ میرے تقوی کی بنیاد پر، میری پرہیزگاری کی بنیاد پر، میری صلاح کی بنیاد پر اور میری نیکی کی بنیاد پر ویسی ہی عزت اور ویسی ہی سرفرازی اور سربلندی دوبارہ مجھے اور آپ کو مل سکتی ہے اگر میرے اندر تقوی آ جائے اور میرے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ مائیں اور بہنیں گھروں پر بیٹھ کر کے سنتی ہیں۔ پرہیزگاری کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، تو بڑا تفصیلی مگر بہت ہی چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں ذرا دھیان سے سنیں۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے، ان کی ایک بہن تھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو بڑے جلیل القدر اماموں میں اور بڑے محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا، ایک سوال پوچھا۔ کیا تھا وہ مسئلہ؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر کے، دھیان سے سنیں، ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر کے داغا کاٹتی ہے یعنی کپڑا بنتی ہے رات کے وقت۔ ہمارے گھروں کے پاس سے طاہریہ، جو ایک بازار یا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے طاہریہ کے زنانہ خانے کے خدام یعنی کہ خادم قندیلیں اور فانوسیں لے کر کے آگے جاتے ہیں۔ ان قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی ہمارے گھروں کے چھتوں کے اوپر آتی ہے۔ بات تو سمجھ رہے ہیں؟ طاہریہ جگہ جو ہے، اس جگہ پر کچھ خدام ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں فانوسیں ہوتی ہے، فانوس جس کے اندر روشنی ہوتی ہے، ہم گجراتی میں پونس کے یہاں پر بڑوچی گجراتی، تو فانوس سے ہوتی ہے، اس کی روشنی یعنی وہ فانوس سے لے کر جاتے ہیں تو اس کی روشنی ہمارے چھتوں تک پہنچتی ہے۔ اے امام احمد ابن حنبل، بشر حافی کی بہن یہ پوچھ رہی ہے، آپ مجھے مسئلہ بتائیے کہ دوسرے کی فانوس کی روشنی میں اپنے گھروں کی چھت پر بیٹھ کر کے کیا ہم اپنا کپڑا بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟
اللہ اکبر. ذرا سوال کچھ سمجھیے. آج ہم دوسرے کی فانوس کی بات تو چھوڑیے، اپنے گھر کے باہر سے جانے والے تار پر تار ڈال کر کے پورے گھر کی لائٹیں جلاتے ہیں اور گرمیوں میں ایئر کنڈیشن جلاتے ہیں. اور مسئلہ یہاں پر کس کا ہے بولو؟ دوسرے کی فانوس ہے اور وہ اپنے محلے سے گزر رہے ہیں، اس کی روشنی ہمارے گھر کی چھت کے اوپر آ رہی ہے. کیا اس روشنی میں ہم اپنے کپڑوں کو بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی ہے؟ ڈائریکٹ بجلی کو استعمال کرنے والے ذرا سمجھیے اور سنیے. امام احمد ابن حنبل سے مسئلہ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک قوم کی ایک بیٹی مسئلہ پوچھ رہی ہے. اللہ اکبر. اس وقت کی بیٹیوں کا اور عورتوں کا اور اس وقت کی کہا جائے کہ بہنوں کا دینی شعور کتنا بلند تھا. آپ دیکھیں دین کے تئیں مسائل پوچھنے کا ان کے اندر کتنا اچھا جذبہ تھا. اس وقت کے جوانوں نے اپنی قوم کی بہو بیٹیوں کا مزاج کیسا بنایا تھا. بڑا عجیب مزاج ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ اس کے فانوس کی روشنی میں ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر کے کیا کپڑا بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی ہے. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جلیل القدر امام اور محدث ہیں. وہ اوپر دیکھ کر کے پوچھتے ہیں پہلے اے بیٹی ذرا یہ تو بتا تم ہو کون؟ چونکہ مسئلہ بڑا عجیب پوچھا تھا. تم کون ہو ذرا یہ تو بتاؤ بیٹی. بیٹی کہتی ہے میں بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن. اللہ اکبر. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن کا یہ جملہ جب سنا کہ وہ ان کی بہن ہے تو جواب دے رہے ہیں. اس وقت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ آنکھوں سے آنسو جاری فرما رہے ہیں اے میری بیٹی اور بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن، تمہارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے کہ اس گھرانے کی بہو اور بیٹیوں کے لیے یا اس گھرانے کی بہن کے لیے یہ بات بالکل درست اور جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی قندیل یا کسی کی فانوس کی روشنی میں اپنے گھر کے کپڑوں کو بن سکے. یہ تھے اس قوم کی بیٹیوں کا تقوی، یہ تھا اس قوم کی بیٹیوں کی پرہیزگاری جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت کے مسلم سماج کو سر اونچا کر کے دیکھنا اور فخر حاصل کرنا یہ اس وقت کا ان کا حق تھا. آج اگر بیٹیوں میں تقوی، آج اگر بیٹیوں میں پرہیزگاری آ جائیں تو انہی بیٹیوں کے شکم سے اور انہی بیٹیوں کی گود سے وہ بچے جنم لیں گے کہ جو اس دنیا میں اپنا توتی اور کہا جائے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنی ملت کا بھلا کر سکتی ہے اور سر بلند کر سکتی ہے. یہ ہے تقوی اور طہارت کی زندگی. اسی تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے اور اس کی دعا کرنے کے لیے شب برات اور اس جیسی راتیں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کلام آپ نے بار بار سنا ہوگا. فضائل اعمال میں جب اس رات کی فضیلت کو بیان کیا گیا وہاں پر بھی یہ روایت آپ نے سنی ہوگی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لیلت شب برات ہوتی ہے یعنی 15ویں شعبان ہوتی ہے اس وقت اس رات اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. کیا مطلب کیا ہے؟ اور کیا کبھی اس کے اوپر قبیلے بنو کلب کی بکریاں اور ان بکریوں کے اوپر جو بال ہے ان بالوں کے برابر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بکریوں پر بال کتنے ہیں اس کو گننے کون جائے گا؟ ایک ناممکن سی چیز ہے کہ بکریوں کے اوپر ایک بکری نہیں کئی بکریوں کا پورا ریور پورا گھول اس کے اوپر جتنے بال ہے
اتنے بالوں کے بقدر دنیا میں انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد، کتنی بڑی تعداد؟ بے شمار انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں بخشش اور مغفرت کا سرٹیفکیٹ اور بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اسی کی شان کریمی اور اسی کی شان رحیمی کا یہ معاملہ ہے۔ میں نے حامیم بالکتاب المبین والی آیتیں پڑھی تھی۔ حامیم بالکتاب المبین سورہ دخان، ذرا اس پر بھی ایک بات میں بتاتا چلا، بہت کام کی بات ہے۔ سورہ دخان ہے یہ، کون سے پارے میں مولانا؟ 25ویں پارے میں، سورہ زخرف کے بعد غالبا سورہ دخان، چھوٹی سی سورت ہے، کوئی بہت بڑی سورت نہیں ہے۔ ذرا دھیان سے سنو، آج کون سی رات ہے؟ جمعرات ہے، اور آئندہ کل جمعہ ہے۔ جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں روایتوں میں آتا ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس روایت کے راوی ہے کہ جس نے سورہ دخان کو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں، دو طرح کی روایتیں ہیں، دھیان سے سنیں، سورہ دخان کو جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے اس انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عجیب اتفاق ہے کہ آج ہم ایک شب برات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شب جمعہ بھی ہے، تو آج کی رات کوئی پوچھے مجھ سے کہ شب برات ہے مولانا کیا عمل کر، تو یہاں کوئی عمل تو مقرر نہیں ہے۔ دعائیں کرو، کچھ نفلیں پڑھ لی جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے، توبہ کر لی جائے، کچھ تسبیحات پڑھ لی جائے۔ تو آج کی رات میں ایک اتفاق ہے کہ انسان اگر کچھ نہ پڑھ سکے تو نہ پڑھے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد کم سے کم بولو ایک مرتبہ سورہ دخان پڑھ لینی ہے۔ حامیم بالکتاب المبین، یہ جو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت شریفہ کو پڑھنے کی برکت سے انسان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے، آپ بتائیں۔ ایک کرائم کرنے کے بعد اگر عدالت سے ضمانت لینی ہو، بیل لینی ہو، تو پتہ نہیں کتنے بیرسٹر اور وکیل کرنے پڑتے ہیں، اور کتنی مرتبہ عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اور کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، تب جا کر کے صرف ایک ضمانت اور بیل ملتی ہے۔ گناہ سے بڑی کر دینا، باعزت بڑی کر دینا، اس کے لیے تو سالوں کیس اور مقدمے چلتے ہیں۔ ہائے رب کریم تیری کرم کا کیا پوچھنا، اے رب غفور تیری شان غفاریت کا کیا پوچھنا، اور تیری بخشش کا اور تیری بخشش کے بہانوں کا کیا پوچھنا۔ ایک بہانہ سورہ دخان اگر انسان پڑھ لیتا ہے، روایتوں سے ثابت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں صبح ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آخری بات میں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اذا کان، کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے اور 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو اس رات میں تم عبادت کرو اور اس کے دن کا تم روزہ رکھو۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے لے کر کے نیچے تک یعنی آسمان دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور آ کر کے پکار کر کہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مسترزق، اپنا رزق مانگنے والا، میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا، ہے کوئی پریشان حال، تیری پریشانیاں کچھ بھی ہو، کوئی بھی مصیبت تیری ہو، تو جس مصیبت کے اندر مبتلا ہو، ہے کوئی مصیبت کا مارا انسان جو اپنی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، میں اس کو مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی مغفرت چاہنے والے کی مغفرت فرماتے ہیں، رزق مانگنے والوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، مصیبتوں کے مارے کی مصیبتوں کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ معاملہ کب تک رہتا ہے؟ صبح طلوع فجر تک
تک یہ معاملہ رہتا ہے, صبح صادق تک یہ معاملہ رہتا ہے. اتنا لمبا عرصہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر کوئی انسان مغرب سے کسی کے پیچھے محنت کی جائے, کسی شرابی کے پیچھے کہ آ جا بھائی آ جا, کسی کبابی کے پیچھے محنت کی جائے, کسی ڈرگسٹ کے پیچھے محنت کی جائے, کسی چغلخور کے پیچھے محنت کی جائے, کسی مشرک کے پیچھے محنت کی جائے, محنت کرتے 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 صبح صادق کی وہ آخری گھڑی آ جائے اور یہ انسان خدا کے دربار میں آ کر کے یا اس جگہ پر کھڑے رہ کر کے کہہ دے اے اللہ ہر گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں. پیارے آقا کے فرمان کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے. اس ایک گھڑی میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش کر کے اس کو اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لیا کرتا ہے. میرے مانگنے میں کمی ہے, خدا کی بخشش میں کوئی کمی نہیں ہے, اس کے عطایا میں کوئی کمی نہیں ہے. مانگو, اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور عطا فرمائیں گے. کیا مانگنے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ کیا مانگنا ہے وہ تو ہم نہیں پوچھیں گے, مگر آپ کے دلوں کے اندر ضرور تمنائیں ہیں, آپ کے دلوں میں ضرور آرزویں ہیں, آپ کے دلوں میں ضرور حسرتیں ہیں, آپ کے مسائل ہیں, آپ کے ڈیسیز ہیں, آپ کے پرابلمز ہیں, اور ہر مسئلے کا حل اور ہر ڈیسیز میں سولوشن آپ یہاں پر تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے مجھے اور آپ کو یہ رات عطا فرمائی ہے. پورے یقین کے ساتھ مانگے آؤ, پورے یقین کے ساتھ مانگے, اتنے یقین کے ساتھ مانگے, اتنے یقین کے ساتھ مانگے کہ میں مانگوں گا اور میرا پروردگار ضرور عطا کرے گا. ہے کہ نہیں؟ میں مانگوں گا اور میرا پروردگار ضرور عطا کرے گا. اور مانگنا بس اتنا ہی اللہ نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا ہے. اتنی تکلیف دی ہے کہ تم مانگو. کیا مانگ تو سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ ہاتھ اٹھانے کی تو ہمارے اندر طاقت ہے کہ نہیں؟ زبان ہلانے کی تو طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اتنی طاقت تو اللہ نے دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت. اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. میں مانگنا بتاتا ہوں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اگر بھول سے کوئی گناہ ہو جائے, اے اللہ اگر چوک سے کوئی گناہ ہو جائے, بھول سے گناہ ہو جائے, چوک سے ہو جائے, بشر انسان ہے, ہم جوان ہیں, جوانی کے جذبات میں کبھی بہہ جایا کرتے ہیں. اے اللہ ہم سے یہ خطائیں ہو جاتی ہے, ہم سے بھول ہو جاتی ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. تو اس بھول پر, اس چوک پر, اس غلطی پر ہماری پکڑ مت کرنا. کتنی پیاری دعا سکھلائی ہے اللہ نے. ادھر بتایا پکڑوں گا اور ادھر بتایا کہ مانگ نہیں پکڑوں گا. ان بطش ربک لشدید. اللہ اکبر. آیت پر غور کرتے ہیں. انسان کو اگر دھڑکتا ہوا دل ہے تو اگر اس آیت کو پڑھے اور سنے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. ان بطش ربک لشدید. تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے, بہت سخت ہے کہ نہیں؟ جیل میں ڈال دیا جائے, دیوار کود سکتا ہے آدمی اپنے آپ کے بچاؤ کے لیے. بیڑیاں پہنا دی جائے توڑ سکتا ہے آدمی. ہزاروں پولیس والوں کے بیچ میں سے آدمی بھاگ سکتا ہے, بھاگ سکتا ہے. واقعات ہیں ہمارے سامنے. لیکن رب کہہ رہا ان بطش ربک لشدید. اگر وہ پکڑنے کے اوپر آ جائے, بڑی سخت پکڑ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کی پکڑ سے انسان کو آزاد نہیں کرا سکتی ہے. وہی رب کہلا رہا ہے اس پکڑ سے بچنا ہے تو مانگ. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. میں ماحول بنانا چاہتا ہوں. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے اللہ اگر بھولے سے کوئی گناہ ہو جائے, چپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہماری پکڑ مت کرنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا. اے اللہ جس بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے وہ بوجھ ہمارے اوپر مت ڈالنا. اللہ اکبر. کتنی بڑی اور کتنی پیاری دعا اللہ تبارک و تعالی خود سکھلا رہے ہیں. ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. کیا ہے؟
ربنا ولا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. پھر اس کے بعد پڑھتے جاؤ واعف عنا واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے. امام صاحب نے پڑھا، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی پائنٹی کے اوپر اس کے پاؤں کے پاس کھڑے رہ کر کے امام یا مولانا یہی دعا تو مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا میں یہی بات ہے، اے اللہ بیچارہ اب تو زیر زمین ہو چکا ہے، اب تو قبر کے حوالے ہو چکا ہے، ایک ایک سبحان اللہ کہنے کا محتاج ہو چکا ہے. وہ آیا تیرے پاس بھول کر کے آیا ہے، اللہ اکبر، وہ آیا تیرے پاس چپ کر کے آیا ہے، اسے گناہ ہو چکے ہیں. اے اللہ وہ تو نہیں مان سکتا، لیکن میں اس کا امام ہوں، میں اس کی قوم کا فرد ہوں، ہم اس کے رشتہ دار ہیں. ایک التجا اللہ تجھ سے کرتے ہیں کہ لا تؤاخذنا، تو ہماری اور اس کی پکڑ مت کرنا، ولا تحمل واغفر لنا، ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے. اور مغفرت کیوں؟ اس لیے کہ تو بڑا رحیم ہے. واغفر لنا وارحمنا، ہم پر رحم فرما، ہم ہر گھڑی اور ہر لمحہ تیرے رحم و کرم کے محتاج ہے، ہم تیرے رحم کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتے ہیں. اے میرے رب وارحمنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، انت مولانا. کیوں ہم تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں، ہم کیوں تجھ سے یہ درخواست کرتے ہیں؟ دنیا کے کسی امیر سے یہ درخواست نہیں کریں گے، دنیا سے کے کسی طاقتور سے یہ درخواست نہیں کریں گے، دنیا کے کسی بڑے زوراور سے یہ درخواست نہیں کریں گے. درخواست مغفرت کی کریں گے، تجھ سے کریں گے، مغفرت کی بھیک مانگیں گے، تجھ سے مانگیں گے، مغفرت اور بخشش کے لیے دامن پھیلائیں گے تو تجھی سے مانگے پھیلائیں گے. کیوں؟ انت مولانا. کوئی طاقتور ہمارے اوپر چاہے کتنی ہی بڑی طاقت کا ہتھوڑا لے کر کے کھڑا ہو جائے، وہ ہمارا مولا نہیں بن سکتا، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ ہی کیوں نہ ہو. ایک بچے کا میں آج ہی وہ ایک چھوٹا سا عربی زبان میں کلپ سن رہا تھا جو غزہ کی سڑک کے اوپر کھڑے کھڑے وہ کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں فرعون بھی آیا اور بڑا طاقتور فرعون آیا جس نے انا ربکم الاعلی کہا، جس کو اپنی طاقت کے اوپر گمن تھا، لیکن دنیا کو وہ جھکانا چاہتا تھا. ایک موسیٰ جھک نہیں سکا، اور جب موسیٰ کو پکڑنے کے لیے وہ سمندر کے اندر پیچھے پیچھے چلتا ہے، طاقت کا نشہ تھا، انا ربکم الاعلی، اور سپریمیسی اور سپریم ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، مگر تیرنا تک نہیں جانتا تھا. اتنی طاقت کا نشہ تھا، اتنی طاقت کا نشہ تھا، مگر سمندر میں تیرنا نہیں جانتا تھا. موسیٰ تو تیر کر نکل گئے لیکن سمندر میں وہ غرق ہو گیا. اے ٹرمپ، تو دنیا کا مالک بننا چاہتا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ لاشعوری کی زبان میں جس کے پاس کوئی سینسیٹیوٹی بھی نہیں ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ انت مولانا، تو کیسے ہمارا مولا ہو سکتا ہے، تو کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہمارا بادشاہ صرف ایک بادشاہ ہے جس کا ہم اقرار کر کے یہاں پر آئے ہیں. کون؟ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے. تیرے علاوہ کوئی مولا نہیں، تیرے علاوہ کوئی آقا نہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین. ہم قوم کافر سے اس وقت مغلوب ہے کہ نہیں مغلوب؟ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے. اتنا کہنا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ میرا بنیادی حق ہے، یہ میرا کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے. مجھے اتنا کہنے کی وطن عزیز میں اجازت ہے. میری ان قربانیوں کا یہ صدقہ جس میں مجھے اتنا بولنے کی اجازت ہے کہ اس وقت ہم مغلوب ہیں. اس وقت ہمارے اوپر کوئی ہے جو ہم کو دبا رہا ہے، جو ہماری شریعت کا، ہمارے شرعی حقوق کا کیا کر رہا ہے؟ ہم سے چھین کر کے ہمیں محروم کرنا چاہتا ہے. اس موقع پر زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے
دنیا کی عدالتوں میں اسباب کے درجے میں جائیں گے، دنیا کے انسانوں کے پاس اسباب کے درجے میں جائیں گے، مشیروں کے پاس اسباب کے درجے میں جائیں گے، مگر مسبب الاسباب کے دروازے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسباب کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس اللہ سے ہم کہتے ہیں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا ہے، سو کافر قوم کے مقابلے میں، منکرین خدا کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما، تو ہماری نصرت فرما۔ یہ دعائیں ہیں جو قرآن نے مجھے اور آپ کو سکھلائی ہے، اور اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی دعائیں کی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ایسی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج مدینہ مسجد میں بیٹھ کر کے مجھے پیغام سنانے کا موقع ملا، اس پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں۔ مولانا منور عالم صاحب پچھلے کئی دنوں سے، بلکہ 2-3 ہفتے سے اس بات کے دائی رہے اور متمنی رہے۔ میں نے کہا میرا ایک سفر ہے، مولانا ہارون صاحب سے آپ کہہ کر کے رکھیں کہ بھائی اگر میں نہ پہنچ سکوں تو آپ مولانا ہارون صاحب کم سے کم رہے، تاکہ اپنا قرآنی پیغام وہ آپ تک پہنچا سکے۔ پتہ نہیں ان کی دعوت میں کیا خلوص تھا، محبت تھی ان کے اندر، ان کے قلب کے اندر جذبات تھی، قدر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قدر کے جذبات کی بنیاد کے اوپر، اسی محبت اور اسی خلوص کی بنیاد کے اوپر، میں دور تھا لیکن مجھے قریب کر دیا، اور آج مدینہ مسجد میں مجھے اپنا کچھ پیغام پہنچانے کا موقع ملا۔ میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ مدینہ مسجد میں اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوئی ہے جمعہ کے موقعوں کے اوپر، لیکن کافی سالوں پہلے۔ میں جب بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں اس میں کچھ نہ کچھ تجدید مجھے نظر آتی ہے، کبھی رینوویشن کے تعلق سے تو کبھی رنگ روگن کے تعلق سے، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ نیا نظر آتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس وقت کوئی نہ کوئی کام چلتا ہوگا۔ اتنے خوبصورت ماحول میں، اتنی مضبوط بلڈنگ کے اندر جس کو مسجد کہا جاتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم میں کہ ہر نمازی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے مینٹیننس کے لیے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو عطا فرمایا ہے اور جتنا عطا فرمایا ہے، اس میں سے تھوڑا سا حصہ مجھے اور آپ، میرے اور آپ کے اوپر حق بنتا ہے کہ ہم اس مسجد کو دے کر کے جائیں۔ یہ ذمہ دار لیں گے، لیکن کس کے لیے؟ مسجد کے لیے۔ آپ دونوں کا فرق سمجھیے۔ ذمہ داروں کو نہیں دینا ہے، ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر وصول کریں گے، لیکن ہم دیں گے کس کو؟ مسجد کو دیں گے۔ اور یاد رکھیں خدا کے گھر میں دیا جانے والا یہ وہ روپیہ ہے کہ جس روپیے کو اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اجر کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے، اس وقت ہم تمنا کریں گے کاش پوری دولت میں اگر اللہ کی راہ میں لٹا کر کے آتا، تب بھی میرے لیے یہ سودا بہت ہی آسان اور بہت ہی کہا جائے کہ سستا سودا تھا۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا۔ میں آپ سے یہ اپیل کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آج موجود ہر فرد دعا سے پہلے یہ نیت کر لے، دعا سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں اپنی مسجد کے لیے کچھ نہ کچھ دے کر کے جاؤں گا۔ حضرات صحابہ خدمت اقدس یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب جایا کرتے تھے تو آپ کی خدمت میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق صدقہ نکال کر کے جاتے تھے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر مدینہ پاک کی حاضری ہو، ذرا دھیان سے سنو، مدینہ پاک کی حاضری ہو، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری کی دولت سے مالا مال فرماوے اور ہمیں مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرماوے، حج مبرور اور حج مقبول اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے کہ جب بھی بارگاہ رسالت کی حاضری ہو، مدینہ رسول کی حاضری ہو، تو اس در پر جانے سے پہلے ہم فقیروں کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ مال اپنے مال میں سے صدقہ نکال کر کے راہ خدا میں خرچ کیا کریں۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کار خیر سے پہلے، ہر اچھے کام سے پہلے کچھ نہ کچھ مال للہ فی اللہ دینا چاہیے،
کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس مال کے دینے کی بنیاد کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اب ہمارا عمل قبولیت کے انتہائی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو ہم 1 روپے سے شروعات کریں گے اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس مسجد کو یا ہماری جو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، ان سب کو اپنے گاڑے پسینے کی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ دے کر جائیں گے کہ نہیں؟ اور صرف یہ آج کے لیے نہیں، زندگی کے آخری سانس تک کے لیے انشاءاللہ یہ کام کرتے چلے جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ممکن ہے میں نے اپنا پیغام آپ کو سمجھایا کہ نہیں سمجھایا، بہت ممکن ہے کہ میں سمجھا چکا، بس اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے۔ درود شریف پڑھ لیجیے بھائی۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقل الفرقدان، وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الفقر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا ارحم الراحمين، يا اكرم الاكرمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب يا مجيب، يا مجيب يا مجيب، يا مجيب
دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنني بها برحمة من سواك اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں اے اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اے اللہ ہر طرح کے گناہ کر چکے ہیں اے اللہ شیطان بھی شرما جائے کریم پروردگار ایسے گناہ کر چکے ہیں اے اللہ ہماری جلوتیں درست نہ رہی ہماری خلوتیں بیکار ہو گئی جلوتوں میں گناہ کیے اے اللہ خلوتوں میں گناہ کیے ظاہر میں کیے باطن میں کیے چھوٹے کیے اور بڑے گناہ کیے اے اللہ تیرا رزق کھا کھا کر کے ہم نے گناہ کیے ہیں اے اللہ تیرا رزق کھا کھا کر کے ہم نے گناہ کیے اے کریم پروردگار اگر تو نے پکڑ کر لی اے اللہ اگر تو نے پکڑ کر لی تو کہاں جائیں گے کریم پروردگار کہاں جائیں گے کریم پروردگار دنیا میں تو کوئی در نہیں رہا دنیا میں کوئی در نہیں رہا اس در پر جا کر کے اللہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکے اے اللہ تیرا ہی تو ایک در ہے تیرا ہی تو ایک در ہے یار تو نے ہی تو کہا ادعونی استجب لکم تو نے کہا تجھ سے مانگنے والے اور تو کبھی محروم نہیں جایا کرتے ہیں تو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اے اللہ مانگے تو کیا مانگے اے اللہ سب سے بڑی چیز مانگتے ہیں ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ زندگی ہے 60 70 80 90 100 سال کی زندگی ہے اے اللہ ایک ابد الآباد زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے اے اللہ اگر پکڑ لیے گئے تو کیا ہوگا اے اللہ اگر پکڑ لیے گئے تو کیا ہوگا کریم پروردگار اس پکڑ سے بڑا ڈر لگتا ہے اے اللہ اس پکڑ سے بڑا ڈر لگتا ہے اے اللہ کمزور ہے اے اللہ بہت کمزور ہے اے اللہ گندے ہیں لیکن آخر تیرے ہی تو بندے ہیں اے اللہ گندے ہیں تیرے بندے ہیں اے اللہ غلام مصطفیٰ ہیں اے اللہ محمد رسول اللہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں کریم پروردگار تیری ذات پر ایمان رکھتے ہیں اعمال سے کمزور ہے ایمان سے کمزور ہے لیکن رشتہ ناتا تجھی سے چھوڑ کر کے رکھا ہے تجھی تو اپنا رب مانتے ہیں تجھی کو اپنا پروردگار مانتے ہیں اے اللہ اور تجھی سے بخشش کی امید رکھتے ہیں رحم کی امید تجھی سے ہے کرم کی امید تجھی سے ہے اے اللہ ہم پر رحم فرما دے اے اللہ کرم فرما دے ربا مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ تو پریشانیاں ختم کرنے والا رب ہے اے اللہ پریشانیوں سے نجات تو ہی دے سکتا ہے اے اللہ ہم نے کا ہر ایک اپنی اپنی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے اپنی اپنی مصیبتوں میں ڈوبا ہوا ہے اے اللہ دل کا دکھڑا سنائے تو کسے سنائے ربا دل کا دکھڑا سنائے تو کسے سنائے اے اللہ شوہر بیوی سے پریشان ہے بیویاں شوہروں سے پریشان ہے باپ بیٹے سے پریشان ہے بیٹیوں سے پریشان ہے تو بہت سی بیٹیاں اپنے بھائیوں سے پریشان ہے اے پروردگار بہت دکھی ہے اے اللہ یہ دکھی تیرے در پر آئے ہیں اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اس رات میں تو دکھوں کا اور دردوں کا علاج کرتا ہے اے اللہ بے سہاروں کا تو سہارا بنتا ہے اے اللہ بخشش مانگنے والوں کی تو بخشش کرتا ہے مغفرت کے طالبین کی تو مغفرت کرتا ہے رزق مانگنے والوں کے لیے تو رزق کے دروازے کھولتا ہے اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے در پر آئے ہیں اے اللہ ان کو جب باتیں بتائی گئی ان کے دل میں دھڑس بنی تھی اے اللہ امیدیں جاگ گئی ہیں کریم پروردگار اتنی بڑی امید سے جب مانگ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دامن پسارے ہوئے ہیں
تو جیسا غنی رب تو نے بڑے بڑے گنہگاروں کو بخش دیا، بڑے بڑے متکبروں نے جب اے اللہ اٹھایا تو نے ان کو معاف کر دیا۔ اے اللہ کمزوروں نے اے اللہ تجھ سے مانگا ہے، اے اللہ تو کیسے ہمیں محروم فرمائے گا؟ بہت امید سے ہاتھ پھیلائے ہیں، ہمارے معاملات تیرے پاس ہے، ہم امور تیرے قبضے قدرت میں ہے۔ آج کی رات میں تو اللہ فیصلے کرتا ہے، رزق کا فیصلہ کرتا ہے، عزت کا فیصلہ کرتا ہے، اولاد کا فیصلہ کرتا ہے، خوشیوں اور غمیوں کا فیصلہ کرتا ہے، اے اللہ عمروں کا فیصلہ کرتا ہے۔ کریم پروردگار ہم تجھ سے خیر مانگتے ہیں، اے اللہ بچے بچے کو خیر نصیب فرما دے، اے اللہ بہو بیٹیوں کو خیر نصیب فرما دے، جوانوں کو خیر نصیب فرما دے، بڑوں کو خیر نصیب فرما دے۔ اے اللہ بچے نہ سمجھ کر رو رہے ہیں اور بڑے اے اللہ امید باندھ کر رو رہے ہیں، تو جوان خوف کھا کر کے رو رہے ہیں۔ اے اللہ خوف کھانے والوں کا خوف بھی تجھے بہت پسند ہے کریم پروردگار، اور بڑھے دھارس باندھ کر کے اے اللہ رو رہے ہو، تجھے بھی یہ چیز بھی بہت پسند ہے، تجھے جوانوں کا رونا بھی پسند، تجھے بڑوں کی اے اللہ بڑھاپے اور ان کے بالوں کی سفیدی پر بہت ترس آتا ہے۔ اے اللہ حفاظ روز قیامت 10 افراد کی شفاعت جب کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ وہ حفاظ اگر مجمع میں بیٹھے ہو کہ اللہ ان حفاظ پر تجھے ترس آتا ہے۔ اور اے کریم پروردگار تو جو تیرا ایک منفرد گروہ ہے تجھے ان کے اوپر ترس آتا ہے۔ یہاں جوان بھی ہیں، یہاں بڑے بھی ہیں، یہاں بچے بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اور یہ اللہ وہ دنیا بھر کی ستائی ہوئی مائیں اور بہنیں بھی اپنے گھروں پر بیٹھ کر کے یہ اللہ امید باندھ کر کے بیٹھی ہے۔ اے اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اے اللہ دنیا کے امیر کے دروازے پر جاتے ہیں اتنا گر گراتے ہیں وہ بھی پسیج جاتا ہے۔ کریم پروردگار اگر آج تو نے کرم نہیں فرمایا تو پھر کب ہم پر کرم ہوگا؟ کون ہم پر کرم کرے گا؟ تو کرم نہیں کرے گا تو اے اللہ پر کرم فرما دے، رحم فرما دے، رحم فرما دے۔ اے اللہ بیمار بھی ہے جو شفا مانگتے ہیں، پریشان حال بھی ہے جو اپنا حل تلاش کر رہے ہیں، مقروضین بھی ہیں جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے اے اللہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ یہاں پہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں گھر نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جو اے اللہ جن کو تو نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولاد کو تو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا کر ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اولاد نرینہ کے متمنی کو اولاد نرینہ نصیب فرما دے۔ اے کریم پروردگار ہماری اولاد ہماری زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ربا تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما دے، اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کی صحبت سے اے اللہ ان کی صحبتوں کے اثرات ان پر منتقل فرما۔ اے اللہ بری صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما، بری صحبتوں کے برے اثرات سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کے بعد میں تربیت کا جو رول ہے وہ ہم ادا کرنے ایسی توفیق نصیب فرما، لیکن سب سے بڑا مربی تو تو ہے، ہماری اولاد کی تربیت فرما دے۔ اے اللہ مجمع بڑی امیدوں کے ساتھ آیا، بڑے غور سے سنا اور بڑی امید کے ساتھ اس وقت ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو ان کی تمناؤں سے زیادہ عطا فرما دے، آرزوؤں سے بھی زیادہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کچھ معاملات تیرے حوالے ہیں، کریم پروردگار ہمیں تو ان معاملات میں اے اللہ محروم اور مایوس نہ فرمانا، محروم اور مایوس نہ فرمانا، محروم اور مایوس نہ فرمانا۔ اے اللہ ملک میں مسلمانوں کا مستقبل روشن بنا دیجئے، اے اللہ مغلوبیت کو ختم فرما کر پھر دوبارہ غلبہ نصیب فرما، عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرما، عزت کی روٹی نصیب فرما۔ کریم پروردگار مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اللہ
تو ان کی رہائی کے غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ وہ فلسطین کے مسلمان جب اپنے گھروں کو لوٹے ہیں 90% گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، کریم پروردگار کچھ بچے اس امید پر اپنے گھروں پر واپس لوٹے تھے کہ ابی ابا اور اماں سے جا کر کے ملیں گے، لیکن نہ وہاں پر گھر موجود پایا، نہ ابا کو موجود پایا، نہ اماں کو موجود پایا۔ روئے زمین پر یتیموں کی اتنی بڑی تعداد یہ اللہ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ نوٹ کی ہوگی۔ کریم پروردگار وہ کیسا منظر ہوگا کہ وہ جوان بیٹیاں اس امید پر اپنے گھر لوٹی تھی کہ میرے باپ موجود ہوں گے، میرے بھیا موجود ہوں گے، لیکن یہاں پر نہ باپ ہے نہ بھیا ہے۔ کریم پروردگار وہ سہاگ واپس لوٹے تھے، جو سہاگن واپس لوٹی تھی اپنے سہاگ کی امید کے اوپر، لیکن اے اللہ ظالموں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے جوان بیٹے چھین لیے، جوان اے اللہ بیویوں سے جوان شوہر چھین لیے۔ کریم پروردگار وہ نئے بچوں سے باپ کے سہارے چھین لیے۔ کریم پروردگار آسمان ان پر رو رہا ہے، یا اللہ آسمان ان پر رو رہا ہے۔ کریم پروردگار، کریم پروردگار 1.5 سال سے زائد عرصہ ظالموں کا ظلم تو برداشت کیا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اللہ کوئی سنا ان کو پروائز نہیں کیا۔ کریم پروردگار کیا ایمان تو نے ان کو عطا فرمایا، کیا ایمان تو نے ان کو عطا فرمایا۔ اے اللہ ظالموں کے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھر کی تباہی اور بربادی کو گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کیا۔ اللہ اے اللہ کتنی عظیم قربانیاں ان شہیدوں نے پیش کی۔ کریم پروردگار ایک ایک قبر میں 10 اور 20 کو اللہ دفنا دیا گیا۔ کریم پروردگار کوئی رونے والا ان پر نہیں تھا، کچھ تیری نگرانی میں ہوا۔ اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان شہیدوں کی شہادت کو قبول فرما، ان یتیموں کا تو کفیل ہو جا، ان بیواؤں کی تو دستگیری فرما، ان کو مزید عزم اور استقلال نصیب فرما، ان کے تباہ شدہ مکانات کی اے اللہ تعمیر نو کے غیر سے انتظامات فرما۔ اے اللہ یہ اسرا اور بسرا کا طوفان تھا، اسرا تو ہو چکا کہ قیدیوں کی رہائی کا آغاز ہوا، مسرا یعنی بیت المقدس کی بازیابی کے لیے اتنی عظیم قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں۔ اے اللہ ہمارے کان اب ان خبروں کو سننے کے لیے بےتاب ہیں کہ کل کی صبح یا ایک دن کی صبح سورج طلوع ہوگا، اور سورج طلوع ہوتے ہی ہمارے کانوں میں مسجد اقصی کی اے اللہ آزادی کی خبریں پڑے گی، اور اے اللہ خوشی سے تکبیر بلند ہوگی۔ کریم پروردگار یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ گھروں پر بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنوں کو قبول فرما لے۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں پوری فرما، ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ جو بقید حیات ہیں اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرما، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ جو تیری آغوش میں آ چکے ہیں اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عمر عزیز کا جو حصہ باقی ہے اے اللہ تیری مرضیات پر گزارنا آسان فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ اور آج شب برات ہے اے اللہ اس کی تمام برکتیں ہمارے لیے مقدر و میسر فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔